اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر آج علل اعلان سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ لفظ استعمال کرنا ختم نبوت پہ حملہ ہے۔ معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے، یہ لفظ استعمال کرنا 14 صدیوں کے مسلک اہل سنت پہ حملہ ہے۔ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وراء الورا ہے، ہم جیسے کروڑوں ان کے خاکے پاپے قربان، مگر وہ نبیہ نہیں ہیں، وہ معصومہ نہیں ہیں، وہ راضی نہیں کہ ان کو معصومہ کہا جائے یا معصوم کہا جائے۔ وہ خود اس شخص کو منکر نبوت کہیں گی قیامت کے دن کہ جس نے ان کو معصومہ یا نبیہ مانا، ختم نبوت کا اس کو مجرم قرار دیں گے۔ جاہل نعت خان سٹیج پہ پڑھ رہا ہے، کہاں مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ معاشرے میں رفض تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ جلالی ویسے کہتا ہے، کوئی نہیں ان کو معصومہ کہتا، کوئی نہیں ان کو کہتا، کوئی نہیں کہتا۔ انہی کی صدارتوں میں پڑھا جا رہا ہے اور سب گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کو جب وہ کہہ رہا ہے تو جب مجمع تو کوئی راما گاما جلو فتو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کوچوان، کوئی کاشتکار، انہیں کیا پتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی کون ہے، اور ابو الحسن اشعری کا مذہب کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ کی تصنیف کیا ہے، اور فقہ اکبر کیا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ قرآن اور سنت کیا ہے؟ اگر ان کے سبحان اللہ کہنے کے ووٹ پر عقیدہ بننا ہے، پھر تو مسئلہ کہاں سے کہاں جا پہنچے گا۔ وہ تو شیعوں کے مجمع میں جب ذاکر معاذ اللہ کہتا ہے کہ علی تو اللہ ہے، اللہ سے بھی اوپر ہے معاذ اللہ، تو وہ کہتا ہے واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا، کیا شان ہے۔ تو اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر تو یہ جہنم ہے سراسر۔ خدا را وہ تمام مفتیان کرام جو پچھلے سال جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے تھے، وہ تمام پیران طریقت اور وہ تمام سادات کرام، انہیں تھوڑی سی نیند اپنی توڑنی چاہیے، اور کم از کم ایک بیان تو دے دے اس کمینے کے خلاف کہ تو سٹیج پہ چڑھ کر تو دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو محب اہل بیت نہیں، تو دشمن اہل بیت ہے، کہ جب تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان بیان کر رہا ہے جو ماننا ختم نبوت کا انکار کرنا ہے، لیکن ایسی دھاندلی ہے، ایسی سیاحت ہے، چور کو روکا جائے تو پھر یہ بھی چوکیدار کی ٹانگیں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب چور لوٹ رہا ہو تو پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اسے وقت دینا چاہیے، مزید لوٹ لے، جتنے زیادہ گمراہ کر سکتا ہے تو گمراہ کرے۔ ہمیں اپنے مذہبی لٹریچر کو دیکھ کر آج زندگی گزارنی ہے۔ وہ شاعر جس نے ایسے لفظ بولے مجمع میں داد مل رہی ہے، تو ان سب کا تو ایمان گیا، سٹیج والوں کا، داد دینے والوں کا۔ اور یہ دھندا جس مسلک میں روزانہ چلے، تو جس مسلک کے روزانہ اتنے بندے اس سے فارغ ہو رہے ہیں جہنم کی طرف، اس کو کتنی ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تو اس واسطے مفتیان والا تبار اس بارے میں بولیں۔ پیران طریقت جو فریب خوردہ تھے وہ اب آنکھیں کھولیں، نہیں تھے پھر بھی کھولیں، کوئی مسلک تھی پھر بھی بولیں، ورنہ خاکم بدہن کل کس کو اہل سنت کہو گے؟ محض رفض کو برائے فارمیلٹی اہل سنت کہہ دو گے؟ جو کتابوں میں اہل سنت ہے وہ تو اس پر تو ناسبیت کا بورڈ لگا دیا جائے گا ماضی کے سارے ائمہ پر۔ اس بنیاد پر یہ قابل توجہ ہے نہایت بات۔ ایسی محافل سے محفل نہ کرنا اچھا ہے، کیونکہ نہ کرنے سے وہ نقصان تو نہیں ہوگا جو کرنے سے ہوا۔ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے شیطان کو پیکج دے دیا کہ ویسے تو اس نے ایک ایک کو جا کے گمراہ کرنا تھا، اور اب اس نے بیک وقت ہزاروں کو اکٹھا ہی کر لیا۔ تو اس واسطے اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے۔